السلام علیکم دوستو، 2026 امریکہ کی تباہی کا سال ہے۔ کچھ خطرناک پیشن گوئیاں سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت کیوں ہے؟ امریکی تھنک ٹینک کے حیران کن دعوے۔ امریکہ کی سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا اگر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ دوستو، امریکہ کی کمزور ہوتی ہوئی عالمی قیادت اور پاکستان کا نازک کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستانی سیاسی قیادت کے لیے اچھے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے بدلتے منظرنامے میں ایک سوال بڑی شدت سے ابھر رہا ہے کہ کیا امریکہ اب بھی دنیا کا چودھری رہنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کونسل آن فارن ریلیشن کی تازہ ترین رپورٹ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2026 تک دنیا میں خطرناک تنازعات کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور یہ صورتحال امریکی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کئی تنازعات کو کم کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے، مگر سخت اور جارحانہ پالیسیوں نے بعض مقامات پر آگ کو مزید ہوا بھی دی ہے۔ دوستو، غزہ، یوکرین، کانگو اور پاک بھارت کشیدگی یہ وہ تنازعات ہیں جہاں امریکہ کا کردار واضح، مستقل اور مؤثر دکھائی نہیں دیتا۔ رپورٹس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ امن سازی اور تنازعات کی روک تھام سے متعلق اداروں اور فنڈنگ کو کمزور کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ بڑھتے ہوئے عالمی کرائسس کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان ایک نازک مگر اہم مقام پر کھڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ جنگ کا خطرہ موجود ہے، ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی، سرحدی جھڑپیں اور سیاسی بیانات کسی بھی وقت صورتحال کو بگاڑ سکتے ہیں۔ افغانستان بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر شدت پسند حملے دوبارہ بڑھتے ہیں تو دونوں ملکوں کے تعلقات نئے کرائسس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ امریکہ کو محض عسکری طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی اقتصادی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ چین کے راستے سرمایہ کاری ماڈل اور اقتصادی اثر و رسوخ اب امریکہ کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیکنالوجی، صنعتی سرمایہ کاری اور معاشی خود مختاری اب قومی سلامتی کے بنیادی ستون بن چکے ہیں۔ رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی اندرونی سیاسی تقسیم اور معاشی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکا تو اس کی عالمی قیادت مزید کمزور ہو جائے گی۔ دوستو، دنیا اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ یا تو عالمی طاقتیں تصادم کے راستے کو روکیں گی یا پھر تاریخ ایک اور تاریک باب رقم کرے گی، اور اس بار کہانی کے اثرات ہر ملک، ہر انسان اور ہر آنے والی نئی جنریشنز تک بھی پہنچیں گے۔ دوستو، موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ایک طرف امریکہ کی بارہا کوششوں کے باوجود روس اور یوکرین کا تنازع آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عین وقت ہے کہ کسی وقت آپ یہ خبر سنیں کہ روس نے یورپ پر حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد نیٹو کا آرٹیکل 5 ایکٹیو ہوگا اور پھر سارے یورپین اور امریکہ مل کر روس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسیوں، سخت بیانات اور سب کچھ کرنے کے باوجود یہ تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ دوستو، مڈل ایسٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو کئی ایک تنازعات بیک وقت سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کے بیچ ابھی معاملات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف تاریخی طور پر دو اہم برادر اسلامی ملک UAE اور سعودی عرب کا یمن کے معاملے پر اختلاف ہو چکا ہے، اور سعودی عسکری اتحاد کے جہازوں نے ایک حملہ کیا ہے جس میں متحدہ عرب امارات کے جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ممالک جو کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھڑے تھے جیسے دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے، لیکن اب ان ممالک کے مختلف قسم کے انٹرسٹ مختلف ممالک میں مختلف ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ تنازعات کی ایک بہت بڑی ہاٹ لائن ہے۔
اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بیچ تعلقات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے فضائی رستے بند کر رکھے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی چھوٹا سا واقعہ ہونے کے بعد دونوں ملک کسی بڑی جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ پالیسیاں، جنہوں نے عارضی طور کے اوپر جنگوں کو ضرور بند کروایا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی مستقل حل نہیں نکالا جا رہا۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جس میں یہ جنگیں مزید ایسکلیٹ کر کے دنیا بھر میں پھیل جائیں، جس کے بعد ہر ملک، ہر خطہ اور ہر انسان اور ہر آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس کے اثرات کو بھگتے گی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔